والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ محبت سے ایک بار درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عزیزان گرامی، آج کے درس میں عظمت والدین پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام نصیب فرمائے، اور جن کے والدین یا دونوں میں سے ایک اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کے والدین کو کروٹ کروٹ راحت و چین نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، عظمت والدین کو سمجھنا ہو تو صرف ایک یہی جملہ کافی ہے کہ ماں کا خدمت گزار کبھی غریب نہیں ہوتا اور باپ کا خدمت گزار کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اگر دیکھنا ہو تو رب العالمین نے قرآن کریم میں اکثر مقامات پر جہاں اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا تو اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے رب العالمین نے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، محبوب آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ کر دیا؟ اللہ تعبدوا الا اياه، مطلب کیا ہے کہ عبادت جب بھی کی جائے گی اس رب کائنات وحدہ لا شریک کی جائے گی۔ وبالوالدین احسانا، اور دوسرا فیصلہ اللہ نے یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ پورے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے احکامات ارشاد فرمائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مطلب پورا مفہوم میں یہ آپ کو ایک جملے میں دے دیتا ہوں کہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کے لیے نرمی کے، شفقت کے، محبتوں کے سارے پہلو بچھا دے، خود بھی بچھ جائے اور اپنے رب سے بھی دعا کرے، یا اللہ تو بھی میرے ماں باپ پر رحم فرما، تو بھی میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ کما ربیانی صغیرا، ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے دعا کرنا بھی خود رب کائنات سکھا رہا ہے۔ ہم نے اپنے لیے مانگنا ہے تو ہم اپنی مرضی سے اپنے لیے کلمات کا، لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا پھر لفظ بھی رب نے خود عطا فرمائے۔ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر اس کی گہرائی میں آپ جا کر دیکھیں تو ایسے ایسے لطیف نکات ہیں اس میں کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اپنے بندوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسرے مقام پر فرمایا
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی، یہ حکم دیا کس چیز کا؟ کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو حضور کی حدیثوں سے بھی ماں باپ کے لیے محبتوں کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، وہ مقدر کے سکندر ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ ان کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم اپنے والدین کے ایک بار ہاتھ چوم لیا کریں، ماں کے قدم چوم لیا کریں۔ جی اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، تو اس لیے اس جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے لینا چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں آئے، یا رسول اللہ جہاد کی اجازت چاہتا ہوں، جہاد کی اجازت چاہتا ہوں۔ کریم آقا نے فرمایا کہ جہاد کر کے کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا، جنت مل جائے گی۔ فرمایا بتا تیرے والدین زندہ ہیں، تیرے والدین زندہ ہیں۔ دیکھیے ابتدائی اسلام ہے اور مسلمانوں کو جو افرادی قوت کی ضرورت ہے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں۔ عرض کی جی آقا میرے والدین زندہ ہیں۔ فرمایا تو جا کے ان کی خدمت کر، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں، جس فرمان کو اٹھائیں والدین کی عظمت پر، جس فرمان کو اٹھائیں ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی عظمت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اور ماں باپ کی خدمت کرنا یہ صرف اس امت میں ہی اپنے لیے سعادت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ماں باپ کی خدمت کرنا تو پچھلی امتوں میں بھی بڑا عظیم اور سعادت مندی کا کام سمجھا جاتا تھا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے میرے پیارے نبی سمندر کے کنارے جائیے اور وہاں پر ہماری قدرت کا نظارہ کیجیے۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے، مگر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی۔ تو ایک جن کو آپ نے حکم دیا، سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں پر بھی تھی انسانوں پر بھی تھی، یہ تو ان کی شان ہے۔ جی ہم ہر نبی کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کا نبی بنایا ہے، انسانوں کا بھی بنایا ہے، جنات کا بھی بنایا ہے، اور جاندار تو جاندار بے جان چیزیں بھی میرے آقا کی محبت کا کلمہ پڑھتی ہیں۔ پتھر بھی حضور کو سلام کرتے ہیں، درخت بھی چل کر حضور کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، جی کنکر بھی بول کر حضور کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کو حکم دیا کہ غوطہ لگاؤ، اندر کی خبر لاؤ۔ اس نے غوطہ لگایا، بڑی گہرائی میں گیا، جاتا گیا واپس آ گیا، حضرت کوئی شے نہیں ملی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے بھی طاقتور جن کو حکم دیا، اس نے پہلے جن کے مقابلے میں بھی زیادہ گہرائی میں جا کر غوطہ لگایا، تلاش کرنے کی کوشش کی، کچھ نہ ملا، جنات کو کچھ نہ ملا۔ لیکن اب باری آ گئی اللہ کے ولی کی۔ اللہ کے ولی حضرت آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر ہیں، ان کو حکم دیا تو انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید گنبد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس گنبد کو دیکھا کہ اس کا ایک دروازہ موتی کا ہے، دوسرا یاقوت کا ہے، تیسرا ہیرے کا ہے اور چوتھا زمرد کا ہے، 4 دروازے کھلے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہر دروازہ کھلا ہونے کے باوجود، سمندر کے اندر ہونے کے باوجود پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں جا رہا۔
اس سمندر کے اندر ایک حسین و جمیل صاف ستھرا لباس میں ملبوس ایک شخص، وہ جب نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے فارغ ہوا تو آپ علیہ السلام نے سلام کر کے اس سے سمندر کا راز دریافت کیا کہ یہ سارا کیا ماجرا ہے، یہ گنبد کیا ہے، اور تم اس میں رہ رہے ہو، کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، سکون نہیں کرتے، اور یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میرا باپ معذور اور والدہ نبینہ تھی۔ اللہ اکبر! سنتے جائیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کو اللہ کیسے کیسے انعام عطا فرماتا ہے۔ یہ تو دنیا کے انعام ہیں، دیکھیں پھر قیامت کے دن اللہ اپنے ان بندوں کو کیسے کیسے عالی شان نرالے انعام عطا فرمائے گا۔ کہتا ہے کہ میرا باپ معذور اور والدہ نبینہ تھی، اللہ کے نبی میں نے ان کی 70 سال خدمت کی۔ آج تو ہماری قوم سے جناب 2-4 سال ماں باپ کی معذوری نہیں دیکھی جاتی ہے جی۔ ماں باپ اگر معذور ہو جائیں تو اولاد اکتانا شروع کر دیتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں یار میں بڑا پریشان ہوں، میرا باپ مجھے سونے نہیں دیتا، ماں بیمار ہے تو اس کی مرہم پٹی کرنی پڑتی ہے، لوگ دوسروں کو بتاتے ہیں، والدین سے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے ذرا یہ بھی سوچ لیا کرو کہ تیرے بچپن کے وہ دن تجھے یاد ہونے چاہیے کہ جب تیری ماں سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں تجھے سینے پہ لٹا لیتی اور تو اس کے اوپر ہی پیشاب کر دیا کرتا تھا۔ تیری ماں نے تو کسی کو نہیں بتایا کہ میں اس بچے سے بڑی پریشان ہوں، پتہ نہیں میری جان کب چھوٹے گی۔ اگر اس نے نہیں کہا تو پھر یار تجھے بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار بن جانا چاہیے۔ تو کیا وہ اپنے ماں باپ کا حال بیان کر رہا ہے؟ 70 سال خدمت کی۔ میری ماں نے انتقال سے پہلے میرے لیے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرمانا۔ اور والد محترم کا جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا دے کہ شیطان مداخلت نہ کر سکے۔ تو والد مرحوم کی تدفین کے بعد میں اپنے والد صاحب کو دفنانے کے بعد اس سمندر کے ساحل پر آیا تو مجھے یہ گنبد نظر آیا، جو آپ یہ گنبد دیکھ رہے ہیں، یہ گنبد مجھے نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہوا، اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نے عرض کیا کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہاں آیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً جان لیا۔ دیکھیں کہ اللہ کے ولی کا علم کیسا، اللہ کے نبی کا علم کیسا ہے جی۔ ہماری طرح کیلکولیٹر نکال کر گنتی نہیں کی، فوراً جان لیا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے یہاں آئے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر! مگر کمال کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ ابھی تک جوان ہے، 2000 سال ہو گئے، ابھی تک وہ جوان ہے، اس کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا۔ تو پوچھا تم کھاتے پیتے کہاں سے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ روزانہ ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں ایک زرد پیلی چیز کوئی لے کے آتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں۔ وہ بظاہر ایک پیلی چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک چیز میں، ایک لقمے میں میرے لیے ساری کائنات کی نعمتوں کے مزے رکھ دیے ہیں۔ سب نعمتوں کی اس میں لذت ہوتی ہے، اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، میری پیاس بھی مٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ مجھے گرمی لگتی ہے، نہ مجھے سردی لگتی ہے، نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے سستی ہوتی ہے، غنودگی سے میں محفوظ ہوں، اور نہ مجھے کبھی وحشت ہوتی ہے، نہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں مجھ سے دور کر دیتی ہیں۔ تو اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سارا حال دریافت کیا تو اس نوجوان کی خواہش پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پا کر پھر اللہ کے ولی حضرت آصف بن برقیہ نے اس کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تم سب پر رحم فرمائے۔ دیکھا کہ والدین کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیسا صلہ عطا فرمایا۔ والدین
کی خدمت کرنے والے کو دنیا کا یہ صلہ ہے، پھر آخرت کا کیا عالم ہوگا؟ آخرت میں جنت میں کیسے مزے ہوں گے ہیں جی، اور جنت میں کیسے انعامات دیے جائیں گے ان والدین کی خدمت کے صلے میں، جن کے بارے میں فرمایا کہ تیرے والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، تیرے والدین کی جو ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ تو فرمایا حدیث پاک میں، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے ماں باپ اس پر ناراض تھے، تو فرمایا اس نے اپنے اوپر جہنم کے دروازے کھول لیے، اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی تھے، تو اس نے اپنے اوپر جنتوں کے دروازے کھول لیے۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ خیال کرنا ہے ہم نے کہ ہم نے اپنے اوپر جنتوں کے دروازے کھولنے ہیں یا دوزخ کے دروازے کھولنے ہیں۔ یقیناً ہر مسلمان یہی کہے گا کہ میں نے اپنے اوپر جنتوں کے دروازے کھولنے ہیں۔ تو بھائی جنت کا دروازہ تو تیرے گھر میں ہے، جنت کا دروازہ تو تیرے گھر میں ہے، جاؤ اور کھول لو اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں لے لو۔ ہمارے بزرگان دین، اگر اس امت کے اولیاء اکرام کو دیکھا جائے، اسلاف کو دیکھا جائے، علماء کو دیکھا جائے، کیسے کیسے عظیم الشان طریقے سے انہوں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی ایک ٹھنڈی رات تھی، میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، میں پانی کا پیالہ بھر کے لایا، مٹی کا پیالہ، مگر جب آیا تو ماں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ تو میں نے ماں کو جگایا نہیں کہ ماں میں سردی کی ٹھنڈی رات میں کھڑا ہوں ہے جی، اور تو میرے آنے تک سو گئی، یہ لو پانی پیو پھر سو جانا، نہیں، ماں کے آرام میں خلل نہیں ڈالا۔ میرے وہ نوجوان اس سے درس لیں کہ جو آدھی آدھی رات تک دوستوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، اور پھر جب ماں سو رہی ہوتی ہے آ کے دروازہ بجا کے اس کی نیند خراب کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے اس قول فعل پر ذرا غور فرمائیں، حضرت بایزید بستامی کا عمل دیکھیں، آپ کھڑے رہے، ماں کی نیند میں خلل نہیں آنے دیا۔ کافی دیر بعد جب ماں کی آنکھ کھلی تو حضرت بایزید بستامی نے عرض کیا، اماں جان یہ پانی لے لو۔ اور جب وہ آب خورا پانی کا پیالہ ہاتھ سے جدا کرنے لگے تو سردی اتنی شدت کی تھی کہ وہ پانی جو اس سے ٹپک رہا تھا وہ برف بن کے آپ کے ہاتھ کو چپک گیا، اور جب پیالہ جدا کرنے لگے تو ساتھ میں سکن بھی جدا ہو گئی، جلد بھی جدا ہو گئی، ہاتھ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ ماں نے فرمایا، بیٹا یہ کیا ماجرا ہے؟ سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے دل سے دعا دے دی، ماں کا دل خوش ہو گیا کہ اللہ نے مجھے کیسی فرما بردار خدمت گزار اولاد دی ہے۔ ماں کا دل خوش ہو گیا، دعا دے دی، یا اللہ میں بھی اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کیسے ظاہر فرمائی کہ آپ کو تاج ولایت عطا فرما دیا ہے جی۔ پھر دیکھیں کہ اس طرح اس انداز سے بھی خدمت کر کے بندہ ماں باپ کے حقوق سے بری نہیں ہو جاتا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، ماں دی خدمت وچ جے بندہ ساری رات کھلووے، پھر بھی اس تو ایک گھڑی دا حق ادا نہ ہووے۔ اور حضرت میاں صاحب نے تو کمال کی بات کی، باپ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، باپ جیاں غم خار نہ کوئی، میں دنیا ساری پھرولی، جیڑی دل نو سکون ہے دیندی او مٹھڑی باپ دی بولی۔ آج اولاد کو جو ہے وہ باپ کے سخت جملے بڑی تکلیف دیتے ہیں، وہ اپنے لیے اس کو سختی شدت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں باپ کی اس کڑوی بولی میں بھی مٹھاس ہے، باپ کی ان غصے والی باتوں میں بھی مٹھاس ہے۔ اس کو محسوس کرنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کر لیں اور دنیا میں جنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی قدر کرنے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار بن جانے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔